بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ امریز خان پاکستان آبزرور سے حاضر ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں لاہور کی سب سے بڑی گاڑیوں کی مارکیٹ جیل روڈ پہ۔ آج ہم بات کریں گے جیل روڈ کے جو تاجر ہیں ان کے ساتھ کی گاڑیوں کی جو ہیں قیمتوں کے کیا حالات ہیں۔ اس وقت ملک میں ویسے تو ہر بندہ پریشان ہے، لوگوں کو آٹے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ 10 بندے مر جاتے ہیں تو کہیں پہ 1 یا 2 بندے مر جاتے ہیں آٹا لینے کے چکر میں۔ آج ہم جانیں گے کہ آٹو انڈسٹری سے متعلق جو لوگ ہیں، جو اس انڈسٹری سے منسلک جو لوگ ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی جو مسائل ہیں وہ جتنا بڑا کاروبار ہوگا اتنا بڑا مسائل ہوتے ہیں۔ ہماری جو حکومت وقت ہے اس وقت جو کابینہ میں جو مسائل ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں وہ صرف اپنے متعلقہ جو ان کے معاملات ہیں ان کو ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہی۔ اسمبلی میں جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں وہ حکمرانوں کو فائدہ دینے کے لیے ہیں۔ آج ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح کے مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے ان کے پاس، یا انہوں نے اپنے متعلقہ حکام سے کیا بات کی۔ سلسلے میں آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ابوبکر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آٹو انڈسٹری جو ہے اس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، کس طرح کے چیلنجز ہیں اور آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ حل تو جی بیسیکلی جو آپ نے پوچھا ہے سوال، آپ کے اینڈ والے سوال سے شروع کرتا ہوں۔ حل تو اس کا ہے حکومت کے پاس، ہمارے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ڈے بائی ڈے پرائسز بڑھ رہی ہیں، ڈے بائی ڈے ٹیکسز لگ رہے ہیں، گاہک مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں اور ڈے بائی ڈے پرائسز ایسے انکریز ہو رہی ہیں کہ مارکیٹ میں گاہک تو پہلے ہی پچھلے 6 مہینے سے آ نہیں رہا، کیونکہ ملٹیپلائی ہو چکی ہے ڈبل کے ساتھ پرائسز۔ آپ کو اس ٹائم اتنی مشکل پڑی ہوئی ہے کہ لوگ جو کرائے دے رہے ہیں وہ کرائے جیب سے دے رہے ہیں، شو روم بند کر کے جا رہے ہیں، جو مالک ہیں وہ بیچارے اپنے امپلائیز کو نکال رہے ہیں، گاڑیاں نقصان پہ بک رہی ہیں، کیونکہ آپ نے کاروبار تو چلانا ہے، اپنے رننگ تو رکھنی ہے۔ اس سلوشن کے لیے آپ کے ایسوسیشن نے کوئی متعلقہ منسٹری کو ٹیک اپ کیا ہے؟ جی شہزادہ سلیم خان صاحب ایوری ڈے بیسس پہ ڈی جی ایکسائز کے ساتھ، متعلقہ حکام کے ساتھ، ایف بی آر کے ساتھ، ٹیکس ڈپارٹمنٹ، ہر ایک کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں، لیکن جواب کوئی نہیں ہے کہ جی کہ امپورٹ بند ہے، ایل سیاں بند ہیں۔ جب تک امپورٹ نہیں کھلے گی، ایل سیاں نہیں کھلیں گی، جب تک سامان نہیں آئے گا، پروڈکشن ہو نہیں رہی، پروڈکشن بند ہوگی تو پرائسز آپ آٹومیٹکلی انکریز ہونی ہے۔ جب ایک چیز اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں تو وہ ایک مارکیٹ نے تو خود پرائس اس کی بڑھا دینی ہے۔ یہ ایک عارضی بوم ہے، میرے خیال سے تو یہ عارضی بوم ہے، کہ جب امپورٹ کھلنی ہے، ایل سیاں کھلنی ہے، سامان آنا ہے، گاڑیاں آنی ہے، تو پروڈکشن تو سٹارٹ ہونی ہے، تو اس کے بعد آپ کا کام نارملائز ہوگا۔ لیکن اس ٹائم تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ پرچیز کریں نہ کریں۔ ابوبکر صاحب، عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ تو آٹا ہے، بالکل لوگ ہے جی، مر رہے ہیں، بالکل ہے جی، بالکل ہے جی۔ لوگ خواتین مر رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں۔ آٹو انڈسٹری سے منسلک لوگوں کو کس طرح کے مسائل ہیں، آپ کس طرح نقصان میں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ تو جی کتنا کام ہوا ہے؟ کسٹمر تو نہ ہونے کے برابر ہے جی، کسٹمر تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس ٹائم کام ہو رہا ہے تعلق کے اوپر، کسی کو گاڑی چاہیے تو وہ ہمیں پوچھ لیتا ہے، اویلیبل ہے، آ جاتا ہے، لے جاتا ہے، تو وہ رننگ چل رہی ہے۔ جو عام کلائنٹ آج سے 6 مہینے سال پہلے تھا، جو رننگ کلائنٹ آپ کو جیل روڈ پہ جگہ نہیں ملتی تھی گاڑی کھڑی کرنے کی، وہ اس ٹائم آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ مارکیٹ خالی ہے، آپ خود مارکیٹ وزٹ کر سکتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو رننگ کلائنٹ نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اب لوگوں کے لیے آٹا دال چینی، وہ تو ایک عام گھر کی نیڈ ہے نا جی، اب اسی طرح گاڑی سواری بھی ایک نیڈ ہے، اور وہ اتنی دور چلی گئی ہوئی ہے عام انسان کے پہنچ سے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ گاڑی 1 کروڑ روپے کی اب ایک ہونڈا ہو گئی ہے جو 30-40 لاکھ روپے کی ہوتی تھی۔ اب جو ریوو ڈالا 50 لاکھ کا ہوتا تھا وہ 1.5 کروڑ روپے پہ پہنچ گیا ہوا ہے، جو پراڈو 80 لاکھ کی تھی وہ 1.25 کروڑ کی ہو گئی ہوئی ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا تو جی حکومت کو یہی پیغام ہے کہ کوئی کچھ کچھ عقل کر لیں، کوئی عوام کے بارے میں سوچ لیں۔ کوئی اسٹرانگ میسج نہیں دینا چاہتا، ظاہری سی بات ہے کہ میڈیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ان کو چاہیے کہ سوچنا چاہیے۔ کاروباری لوگوں کے لیے بھی سوچیں، چلو ہمارا نہ سوچیں، عام عوام کا تو سوچ لیں۔ ہم تو چلو پھر بھی کاروبار کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کما کے جا رہے ہیں۔ کیا سوچنا چاہیے آپ کے لیے؟ کہ جی ایل سی کھولیں، امپورٹ کھولیں، ٹیکسز کم کریں، آئی ایم ایف کی غلامی سے باہر نکلیں۔ جب ہم جو ہمارے سے جب ٹیکسز لے رہے ہیں تو پھر ہمارے جو ٹیکسز ہیں اس سے قرضے اتارنے بجائے اس کے کہ ان سے اور قرضہ لے کے ہمارے سر پہ قرضے چڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے تو حکومتیں چھوڑ کے کل کو اپنے گھروں کو چلے جانا ہے، ہمارے بچوں کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھوکے مریں گے کل کو، ہم اپنے گھر بیچ کے کل کو ان کو روٹیاں کھلائیں گے، اپنے زیور بیچ کے اپنے بچوں کے پیٹ بھریں گے۔ جی خالد صاحب، آپ کے خیال میں آٹو انڈسٹری کے کیا چیلنجز ہیں، کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے آپ کے نظر؟ آٹو انڈسٹری کے بہت سے چیلنجز ہیں سر۔ ایک تو انہوں نے قیمتیں اتنی ہائی کر دی ہیں کہ ہمارا کاروبار تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ کروڑ روپیہ گاڑی کا کرولا 77 لاکھ کی ہے، ہونڈا 1 کروڑ پہ چلا گیا ہے، 5-5 7-7 لاکھ آن ہے، چھوٹی گاڑی پہ 4-4 لاکھ آن ہے،
یہ کہاں کی گنڈا گردی اور اجارہ گری ہے کہ اپنے ملک میں آپ پاؤنڈ دے رہے ہیں اور پھر آپ جو 1 کروڑ روپیہ لوگوں سے لے رہے ہیں, 70 لاکھ لے رہے ہیں, اس کا وہ مٹیریل تو دیں, اس کا وہ حصہ گیئر سسپینشن تو دیں. میں ابھی آپ کو ہنڈے میں بٹھاتا ہوں, آپ باہر اتر آئیں گے 2 منٹ میں. ریکنڈیشن گاڑی کھولیں جس طرح پہلے تھی, تاکہ یہ اپنی حیثیت میں آئیں. انہوں نے اپنی اجارہ دی بنا کے لوگوں کو ہر طرف سے لوٹنے کا ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے. یعنی یہ چور بازاری نہیں تو اور کیا ہے. اور ہم جیسا بندہ یا عام آدمی بیچارہ جو 5-7 لاکھ کی گاڑی خرید لیتا تھا, وہ اب اس کے لیے خواب ہے. وہ موٹر سائیکل نہیں لے سکتا تو گاڑی اس نے کیا لینی. آپ کے خیال میں امپورٹ کھلنے سے گاڑیوں کی پرائس بہتر ہو جائے گی؟ امپورٹ کھلنے سے ساری یہ گاڑیاں یہ اپنی حیثیت میں آ جائیں گے. جو ان کی اصل رقم ہے, جو ان کی اصل قیمت ہے, اس قیمت پہ آئیں گے. آپ کو میں 70 لاکھ کی گاڑی امپورٹڈ لے دوں, آپ کے آگے تیسری اولاد بھی چلائے تو گاڑی خراب نہ ہو. اس کو تو ایک سائیکل لگے تو گاڑی ڈنٹو ڈنٹ ہو جاتی ہے. ان ڈاکوؤں کا علاج ہونا چاہیے. گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے ہماری کہ امپورٹ کھولیں, یا نہیں کھولنی تو اپنے سٹینڈرڈ کو اوپر کریں. جتنے آپ پیسے لے رہے ہیں, آپ تو ریکنڈیشن گاڑی سے بھی زیادہ پیسے لے رہے ہیں, تو آپ کا جو مٹیریل ہے, جو آپ کی چیز ہے, وہ بالکل بالکل 0/0 ہے. لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے آپ نے. اس وقت ہم موجود ہیں میاں محمد حفیظ صاحب کے آفس میں, کاروں میں ڈیل کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آٹو انڈسٹری کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ کس طرح کے حالات فیس کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ خیریت؟ جی اللہ کا کرم, الحمدللہ. حفیظ صاحب, عام بندہ تو متاثر ہے اور روز ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں آٹا لینے کے لیے. آٹو انڈسٹری سے آپ منسلک ہیں, آپ کے کس طرح کے مسائل ہیں یا آپ خوشحال ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو پورے ملک کا ہی حال آپ کے سامنے ہی ہے. کوئی ٹریڈنگ لے لیں, کوئی بھی کسی چیز میں بھی چلے جائیں, ہر طرف ہی تباہی پھری ہوئی ہے. ہمارا بھی کام بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہوا ہے. لوکل مینوفیکچرر بند پڑے ہیں, فیکٹریاں بند پڑی ہیں, مال آ نہیں رہا. ظاہر ہے سیکیڈی کٹس آئیں گی, ایل سی کھلیں گی تو کوئی پروڈکشن ہوگی تو گاڑیاں آئیں گی تو بکیں گی. اور ویسے بھی جو ڈالر ریٹ, ہمارا ایکسچینج ریٹ جہاں چلا گیا, پاکستانی کرنسی جتنی ڈیویلیو ہو گئی ہے, ہر گاڑی کی جو پچھلے تقریباً 10-11 ماہ میں آپ سمجھ لیں کہ گاڑی کی پرائس ڈبل ہو گئی ہے. اس سے کس طرح کا امپیکٹ آیا؟ آپ کی جو ڈیلی کی انکم ہے یا ڈیلی کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح افیکٹ ہوئے؟ مثلا آپ کے پاس اگر 100 کسٹمر آتے تھے تو کتنے رہ گئے؟ دیکھیں جی, اب تو کسٹمر 100 کی بجائے میرا خیال ہے کہ 5 کسٹمر یا 10 کسٹمر ہی ہوئیں گے جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں, اور وہ بھی صرف پرائسز جب چیک کرتے ہیں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں, کیونکہ پرائسز ہی اتنی رینج سے باہر چلی گئی ہیں کہ کسی کی گاڑی پہنچ بھی نہیں رہی. یہ کون کون سی گاڑیوں میں آپ ڈیل کرتے ہیں؟ ہم تو نئی گاڑی میں کام کرتے ہیں, تو نئی میں تو زیادہ افیکٹ آیا ہوا ہے. سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی اسی لیے کوئی بیچتا ہی نہیں ہے, اب سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی نہیں بکنے کے لیے آتی. لیکن نئی گاڑی کا تو کام بالکل ہی ٹھپ ہو گیا, بالکل بند پڑا ہے. گاڑیاں بند بھی نہیں رہی, پروڈکشن بھی نہیں ہو رہی, اور پرائسز بھی اتنی ہائی ہو گئی ہیں, آگے کسٹمر بھی نہیں ہے لینے والا کوئی. آپ نے ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے حکومت کو کوئی کسی قسم کی ریکمنڈیشن, کوئی کسی قسم کی کورسپونڈنس ہوئی ہے کہ اس کو دیکھیں؟ جو اگر 100 میں سے اگر 5 کسٹمر رہ گئے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ہے. آپ تو عام آدمی سے بھی اس کا مطلب زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. جی, ہمارا تو اتنا بزنس افیکٹ کر گیا ہے کہ ہمارے پاس تو ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں تک نہیں ہیں, اپنے گھر چلانے کے لیے خرچے تک نہیں ہیں. اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ پورے مینوفیکچرر جو ہیں سارے کے سارے وہ جڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ساری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن حاصل کہ کوئی چیز کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی, کوئی چیز مینیج ہی نہیں ہو رہی. کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ امپورٹ کیوں بند کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے؟ اگر امپورٹ کھولیں تو اس سے کوئی حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, امپورٹ اوپن ہو جائے, صرف سب سے بڑا مسئلہ تو جو ہے وہ ہے ہمارا جو ایکسچینج ریٹ کا. ڈالر اتنا اوپر چلا گیا ہے, ہمارے پاس کوئی چیز اپنی کوئی رینج میں رہ ہی نہیں گئی. پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو اتنی ہو گئی ہے, آپ امپورٹ بھی کریں گے تو وہ جو پرائسز جو گاڑی کی کاسٹ آئے گی تو وہ تو رینج سے باہر چلی گئی ہیں. چھوٹی سے چھوٹی گاڑی 660 سی سی بیچارے لوگ 10-12-15 لاکھ کی لے لیتے. آج وہ گاڑی 37-40 لاکھ روپے کی سیکنڈ ہینڈ کار, جو 3 سال پرانی کار امپورٹ ہو رہی ہے, وہ 37-38 لاکھ روپے پہ کاسٹ چلی گئی ہے اس کی. تو اب بتائیں نا کہ غریب آدمی یا جو مڈل کلاس ہے وہ کیسے سروائیو کرے گی. ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے کوئی متعلقہ اتھارٹیز کو, ایف بی آر کو, منسٹری کامرس کو کوئی معاملہ ٹیک اپ کیا آپ نے؟ کوئی ریکمنڈیشنز ہیں آپ کے پاس؟ کوئی معاملہ چل رہا ہے یا اسی طرح چلیں گے حالات؟ دیکھیں جی, ہمارے امپورٹرز جو ہیں وہ گائے بگائے
FBR سے بھی ملتے رہتے ہیں, کسٹم والوں سے بھی, سب سے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے. وہ تو ابھی صرف یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس, اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں ہے, تو ہم LC نہیں کھول سکتے, پیسہ ہی نہیں ٹرانسفر ہو سکتا, پیسہ ہی نہیں باہر جا سکتا. تو پھر معاملہ کیسے چلے گا؟ یہ تو نظام جو دنیا سے ہم کٹ کے رہ گئے ہیں, اور دنیا سے ہم میرا خیال ہے 100 سال پیچھے چلے گئے ہیں ہم لوگ. صرف وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تو پاؤں کے نیچے زمین بھی نہیں رہی, ہم تو زمین کے اندر. آٹو انڈسٹری کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے, آپ کی ایک نظر ہوگی انڈسٹری کے اوپر. کیا مستقبل, آنے والا ٹائم کس طرح کا آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ملک میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خوشحالی ہوگی, ہر بندہ, انڈسٹری چلے گی, ایکسپورٹر جو ہیں, امپورٹر ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی, اور جو ٹریڈر لوگ ہیں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں, ٹریڈنگ چلے گی, تو دکاندار بھی جو ہے خوشحال ہوگا. ڈیفینیٹلی جب ایک ویل چلے گا تو جب چلے گا تو سب طرف خوشحالی آئے گی. لیکن بدقسمتی ہے کہ چھابڑی والے سے لے کے تو انڈسٹریلسٹ تک سب بیچارے اس وقت پریشان ہیں, اور روٹی بھی جو ان کی وہ پوری نہیں ہو پا رہی. یہ حالات ہے. جی تو ناظرین, آپ نے حفیظ صاحب کی گفتگو سنی. بہت اللہ نہ کرے یہ مایوس کن صورتحال ہے. کہہ رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ بند ہے, LC نہیں کھل رہی, امپورٹ بند ہے, کسٹمر جو ہے وہ جہاں پہ 100 آتا تھا وہاں پہ 5 لوگ رہ گئے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو لوگوں کو تنخواہ دینا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. تو ایسے حالات میں حکومت کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسے حالات پیدا کرے کہ امپورٹر اور ایکسپورٹر کے لیے کچھ ایسی فیسلٹیز ہونی چاہیے جس سے یہ پہیہ جو ہے وہ چل سکے اور عام آدمی کو جو ہے وہ روٹی مل سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امریز خان کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.